يا ولي الله سلام عليك. ரெண்டாவது கலிமா சலாத் இப்ராஹிம் ஒரு தடவை ஓதிங்க. சுப்ஹான் அல்லாஹி வல்ஹம்துலில்லாஹி லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அல்லாஹு அக்பர் லா ஹவ்ல வலா குவத்த இல்லா பில்லாஹில் அலிய்யில் அஸீம். அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ ரப்பி மின் குல்லி ذنب وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. சில்சிலா நக்ஷபந்தி வயசு மூலமாக உங்களுக்கு பையத்து செய்விக்கப்படுது. அதனுடைய ஒளி கல்வி அளிக்கப்படுது. கபூல் செய்கிறீங்களா? அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வல் ஆகிபத்துல் முத்தகீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா ஹபீபிஹி முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன். اللهم نبر قلوبنا نور معرفة الإيمان. اللهم نبر قلوبنا نور معرفة الإيمان. اللهم نبر قلوبنا نور معرفة الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک بخیر خلق کلہم. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت کے متعلق اللہ کریم جو اللہ کو چاہنے والے، اللہ کو جو قریب رہتے ہیں، اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. نبیوں کا محبت تو انتہا نہیں ہے. کسی کو حبیب کہا، کسی کو خلیل کہا، کسی کو کلیم کہا، لیکن سارے قرب الہی میں کہیں درجات آگے ہیں.
ایک ایک نبی کا واقعہ پڑھیں، ان کے جو مجاہدہ، ان کے جو مشقتیں، ان کے جو تکلیفیں، کیا عجیب زندگی ہے ان کا بھی جو گزرا ہے۔ معرفت لوگوں کا کہنا ہے یہ کوئی نئی چیز ہے، بدعت ہے، اس میں خرافات ہے، رسومات ہے۔ انجانے میں پتہ نہیں لوگ کیا کیا بکتے رہتے ہیں۔ معرفت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ معرفت ایک اعلیٰ اور عرفہ درجات رکھتا ہے۔ نبی کا قرب کے متعلق جو بات کرتے ہیں، یہ معرفت کا جو پہلو ہے، اور یہ چلا انہی سے چلا ہے، اور انہی کی اتباع میں سارے جو چلتا رہا۔ صحابی قدم بے قدم انہی کے نقش قدم میں چلنے والے ہیں، اور تابع تبع تابع اولیاء اللہ صالحوں ان کا جو پیروی کرنے والے میں سے تھے۔ صوفی کوئی ہٹ کر یعنی کہ کام نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی چیز ان سے اگر ہٹا، فرض سے، واجب سے، سنن سے، روشنی ان سے بہت بعید ہو جاتا۔ روشنی کو قریب لے آنے کا یقین جو انسان کا جو عمل ہے، قرب الہی سے پہلے قرب نبوت کا اتباع کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ ہر جگہ پہ اللہ کریم اپنے نام بھی ساتھ میں ملا کر ارشاد فرماتا ہے، واطیعوا الرسول، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتباع کیا، گویا اس نے اللہ کا اتباع کیا ہے۔ اس لیے اس اتباع میں مکمل طور پر اللہ کا ہر یعنی کی پہلو موجود ہے۔ اللہ سے نبی علیہ السلام جدا نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کوئی اللہ سے دور نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا جو معیت ہے، اور نہ سمجھنے والے اس کو دونوں علیحدہ ایک پہلو میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم سے فرما دیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، ان کی اتباع کرو، میرے اتباع کے برابر ہے۔ اس میں کبھی کبھی لوگوں کا عقل بعید کی وجہ سے کیا کہنے لگ جاتے ہیں، یہ شرک ہے۔ آج تو شرک بہت سارے کام میں اپنا ٹائٹل لے لیا ہے۔ کس کو شرک کہنا، کس کو شرک نہیں کرنا، کس کو کفر کرنا، یہ بیچاروں کو سمجھ نہیں آتا۔ شرک کا نام لے کر خود ہی یعنی کفر کے جو دلدل میں گر جاتے ہیں۔ انکار کفر ہے، حق کا انکار، ہر انکار کفر ہے۔ تو یہی تو آخر میں جو پکڑ ہوتا ہے، جس چیز کو اللہ نے کفر بتایا، جس چیز کو اللہ نے شرک بتایا، وہی کفر شرک ہے۔ آپ اپنے طور پر فتویٰ لگاتے چلے جائیں گے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ الذین ملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق۔
تو کفر کرنے والوں جو کافروں کو سزا کیا دیا جاتا ہے؟ منہ پر مارتے ہیں. وجوہہم، وجہ کہتے ہیں عربی میں چہرے کو کہتے ہیں. یضربون وجوہہم، ادبار، ادبار کہتے ہیں پیٹھ کو کہتے ہیں. پیٹھ میں مکہ مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تم نے آج تک جو کفر کا پہلو پکڑ کے رکھا تھا، کفر کا پلو پکڑ کے رکھا تھا، وذوقوا عذاب الحریق، آگ کا جو مزہ آج ہی چکھ لو، یہی تو ہے آگے تمہیں جو بھگتنا. لیکن آج شرک کے فتویٰ دینے والے جتنے ہی ہیں کفر کا جولی میں گھسے ہوئے ہیں. کفر کیا صرف یعنی ہندو دھرم میں ہے، دوسرا عیسائیت میں لا تقول ثلاثہ، اللہ کو ایک رب کہتے ہیں، پھر اس کے بیٹے کو ایک رب کہتے ہیں، پاک روح اس کی ایک طرح کا رب مانتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں لا تقول ثلاثہ، کیا آپ کیا تین رب کو مانتے ہیں؟ وَإِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ تو رب ایک ہی ہے. تو یہ ایک کفر ہو گیا، انکار کرنا. ہندو دھرموں کو جو ہم کافر کہنے سے زیادہ تر مشرک کہہ سکتے ہیں. ہر بتوں کو وہ یعنی کہ پوجتے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ رب کو برابر ہمیں جو عطا کرے گا. یہ کسی کا انٹرویو دیکھا تھا، اس نے کہا یہ جس سے بھی مانگو وہ جا کر آخر رب کے ہاں پہنچتا ہے. وہ تو کہتا ہے کسی سے مت مانگو، مانگو تو مجھ سے ہی مانگو، پھر اور کسی سے مانگنے کا ضرورت کیا ہے؟ اس لیے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کب کہا یہ کام مجھے نہیں ہوگا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، فلانا کام یعنی کہ میں کرنے کا جو لائق نہیں ہوں، فلانا کام کرنے کا فلانا لائق ہے. آپ کہیں ان لوگوں ایک بار چلے جاتے ہیں، ان سے مانگنا شروع کر دیتے. میں نے کب کہا وہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ وہاں پہنچا دیں گے، وہی کہتے ہیں یہ وہاں پہنچا دیں گے بات، اور قیامت والے دن وکیل بن کر ہمارے لیے لڑیں گے. کیا انہوں نے کبھی وعدہ کیا یا اللہ کے مخلوق ہو، یہ نبیوں کو امت ہو، میں نے آپ کے لیے وکیل بن کر لڑوں گا؟ تو کسی نے نہیں کہا. اپنے کام سے کام مطلب رکھتے تھے، اپنے عبادت سے مصروف اور مشغول رہتے تھے، حتیٰ کہ اپنی جو دولت کے اوپر نگاہ نہیں تھا، اور دولت اور بھی جمانے کا نگاہ نہیں تھا. جو تھا وہ بھی یعنی کہ دین اسلام کے لیے قربان کر دیے. کسی جھنجٹ میں نہیں پڑتے تھے، خود ہے اپنے رب ہے. بہت سارے صوفیوں کو واقعہ میں ایسا ملتا ہے وہ بولتے ہی نہیں تھے. کیوں بولے، کیوں پھنسے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا، کسی چیز کا فتویٰ پوچھا، میں نے فوراً بتا دیا اس کا یہ ہے. اچھا وہ میں بچ گیا ہوں، قیامت میں کہہ دوں گا انہوں نے بتایا. بولنے والے بھی پھنس جاتے ہیں، ہمیں یار ہم کیوں بولے اس کو. صبح اٹھتے ہی مولانا کا کمرے میں لوگوں کا لائن لگی رہتی ہے، مولانا اس کا یہ بتاؤ، اس کا یہ بتاؤ، فلانا بتاؤ. اب اس کے کیا حشر ہونا، واللہ عالم. وہی ثواب انہوں نے جو پڑھا وہی تو سناتے ہیں، یا دوسرے چیز ملا کر بتاتے ہیں.
اللہ کریم اس میں جو ارشاد فرماتے ہیں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو پورے زمین اور آسمان کو جو راز کھول دیا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں، آسمانوں میں، ہر جگہ میں چھپی ہوئی چیز ہے، میں نے یہ تخلیق کیا ہے، میں نے تخلیق کیا، میں تو جانتا ہوں، لیکن تم تو خلیل ہے، تم بھی جان لو۔ اور کتنے بڑے یعنی کہ عزیز ہوں گے، کتنے بڑے یعنی کہ قریب ہوں گے۔ یہودی لوگ آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں آپ کس کے راستے پہ، کس کے پیروی میں ہیں آپ؟ نبی علیہ السلام فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کا پیروی کیا ہے، ہمارا دادا پرداداؤں میں وہی ہے، ان کا دین ہے، اسلام ہے، اور ان کے نسلوں میں جو اسلام چلا بھلے اسحاق علیہ السلام کو ایک عیسیٰ کہہ رہا تھا آپ اسماعیل علیہ السلام مانتے ہیں، ہم اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، دونوں علیحدہ نہیں ہے، ایک ہی نسل ہے۔ لیکن اس وقت ان کا جب مشاکل بھی زیادہ تھا، ہر بات میں یعنی کہ جھگڑا فساد، اس وقت جو زمانہ تھا، حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں ان کو جو ابراہیم علیہ السلام بسائے، بھائی تم یہیں رہو، اور یہ حج کا پورا واقعہ انہی کے اوپر ہے، حج کا مکمل طور پر جو دارالعمل انہی کے اوپر ہے، کیا سعی میں دوڑنا ہے، کیا یعنی کہ زمزم جو پانی پینا ہے، کیا یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، یہ سارے انہی کے جو واقعوں میں سے آج ان کے تباہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے نیک تھے، اور ان کے نسل سے اسحاق علیہ السلام چلے، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام چلے، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام چلے، چار بڑے نسل بے نسل اللہ کریم نبیوں میں مثال بتا دیا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار پشت صحابی ہیں، خود صحابی، والد صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، یہ بھی ایک مثال ہے۔ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہوتے تھے، اور اتنی جو معرفت کس کو کہتے ہیں، ظاہری آنکھیں جو دیکھتا ہے وہ معرفت میں شامل نہیں ہے، ہم سے جو چھپا ہوا ہے اللہ نے عالم الغیب میں جو رکھ دیا ہے، اور اس کو جو معرفت جو کہتے ہیں۔ صوفیوں کو یہاں جو مراقبہ احدیت کرایا جاتا ہے، شروع میں میں ذکر میں لگا تو 1 مہینے میں مجھے احدیت کرا دیے۔ احدیت پہ میں دیکھتا ہوں جتنی جن احدیت کا جو ساتھی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں آگے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد اکرم صاحب کھڑے ہیں، اور میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ظاہری طور پر دیکھا نہیں ہے، اور احدیت میں نے دیکھا۔ جب سلسلے میں شامل ہونے کے بعد اگست میں شامل ہوا، وہ جنوری میں ہمیشہ تشریف لے آئے، میں نے ایئرپورٹ میں دیکھ کے کہا میں نے انہی کو میں نے دیکھا احدیت میں۔ سب سے زیادہ
لمبے قد کے تھے اور داڑھی میں گنی چنی جو سفید بال تھا. تو احدیت کو ہم نے دیکھا تو وہ کیا ہے؟ وہ معرفت ہے. 50,000 نوری سال سے آگے جب آتے بندہ یہاں سے تو اس آنکھوں میں سے نہیں دیکھ سکتا. میں اس دیوار کے آگے جو وضو خانے میں کون بیٹھا وہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. احدیت کو میں کیسا دیکھ سکتا ہوں؟ لیکن اللہ کریم معرفت کی باتیں جتنی بھی ہے روح میں سما دیا ہے. روح ایسی جو دولت ہے اللہ کا، وہ انعام ہے سارے انسانوں کے لیے جو عطا کیا ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب ایسی نسبت اتنا جو قوی ہے، ایک نگاہ میں جو نبی علیہ السلام کسی کی جو دیکھتے تھے وہ صحابی بن جاتا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ ایک نگاہ جو کسی شاگرد کو دیکھتے تھے ان کا جو سینہ منور ہو جاتا تھا. لیکن صحابی نبی علیہ السلام قرب کا ایک الفاظ ہے، اصحاب رسول. لیکن وہ بعد اگلے جو زمانہ جو گزرا، اگلا زمانہ جو گزرا، کسی کو حاصل نہیں ہوا. لوگ آئے کسی شیخ صحبت میں بیٹھے، ان کو جو سینہ منور ہونا، لطائف چمکنا، آگے چند دنوں میں مسجد نبی میں حاضری ہو جانا. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. جیسے ہر نبی کو اللہ کریم اپنے زمینوں اور آسمان کو راز نہیں بتایا اور دکھایا بھی نہیں ہے، اسی طرح صوفی ہر ایک کو مسجد نبی زیارت ہوتا نہیں ہے. کسی کو وہ زیارت ہو جاتا ہے. یہ اس کا احسان ہے، کسی کو بتا دیا تو بتا دیا. صوفی کا کردار کے متعلق میں ہر جگہ پہ بتاتا رہتا ہوں. اور یہ جو موسم ہے اس کو گلابی موسم کہتے ہیں. نہ سرد نہ گرم، درمیان کا جو موسم ہوتا ہے. ابھی لوگ اس موسم میں بھی کترا کے بتانے بارش ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، طوفان آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، کیسے پہنچ پائیں گے، کیسے واپس آئیں گے. وہ صوفی تھوڑی ہوتے ہیں، غیر صوفی ہوتے ہیں. اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کے شاگرد کو کہا فلاں بستی چلے جاؤ یار تبلیغ کے لیے. انہوں نے بڑا سوچ کر کہا حضرت وہ وہاں موسم بھی صحیح نہیں ہے. انہوں نے فوراً تھوک دیے. کیسے لوگ ہیں تم؟ یہی حضرت شیخ فرمانے لگتے ہیں. حضرت شیخ رحمت اللہ جب تک جو گزرتے تھے میں نے کبھی کسی بات کو انکار نہیں کیا، اور کسی بات کو میں نے کیوں نہیں پوچھا، اور مجھ میں وہ ہمت نہیں ہوتا تھا. اگر استاد کہتا ہے فلاں جگہ پہ وہاں دھوپ ہو، سرد ہو، بارش ہو، طوفان ہو جائے، سونامی آ جائے. سونامی کے وقت بڑا یعنی عجیب مرحلہ ہے. لوگ اس میں جو بیتے ہوئے دن کو کوئی بھول نہیں سکتا. سمندر کے کنارے ہر ایک واقعی میں جاتے تھے. اس روز وہ لوگ پورا واقعی میں گئے. کتنے لوگ واقعی میں بچ کر گھر آئے. ایک آدمی موٹر سائیکل وہاں پار کر کے دور سے دیکھ رہا تھا، ایک لہر اوپر اڑتا تھا. اس سے پہلے میں اپنے موٹر سائیکل لے کر آ جاؤں، بڑے دوڑ کر گیا، موٹر سائیکل کے سمیت سمندر کے اندر چلا گیا. آدمی سوچتا میں بچ کر آ جاؤں گا، بچتا نہیں ہے. لیکن للہ کے لیے کیا ہے؟ سمندر میں ڈوب جائے، کنویں میں ڈوب جائے، دیوار کے اندر آ جائے،
آگ میں پھنس جائے، شہادت کا کچھ حصہ تو ملتا ہے، مارا نہیں جاتا۔ اچانک موت، ایکسیڈنٹلی کسی کا ڈیتھ ہو جاتا ہے تو کہاں مارا جاتا ہے۔ لیکن صوفی اس سے پہلے مر جاتا ہے، میرے لیے کچھ نہیں ہے، جانا ہے جانا ہے، مجھے کرنا ہے کرنا ہے، اس کے بعد سوچنے کا فرصت نہیں ہوتا۔ اسی کو یہ سارے چیز ملتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ابراہیم علیہ السلام کو فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو انہوں نے یہ نہیں بتایا۔ نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیے گا، طوفان جب آ جاتا ہے، نوح علیہ السلام بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا آج بڑا مشکل ہے، لا تسعصم اليوم، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اس نے کہا میں پہاڑ میں چڑھ کر بچ جاؤں گا، طوفان آئے تو پہلے اسی کو لے کر ڈوبا۔ لیکن رونے لگے، پیٹنے لگے، یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا میرے اہل کو بچائے گا، میرا بیٹا میرے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال نہیں کیے، ذبح کرو یا اللہ میں تو حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، بیٹا اسماعیل علیہ السلام خود نبی تھے۔ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، بیٹا ذبح نہیں ہوگا نبی کو نہیں معلوم۔ بیٹے کو لے جا رہے ہیں، بیٹے کو نہیں معلوم ہے مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ایسے کسی کو ایسے کھول کر نہیں بتا دیتا، یہ ہے یار اس کا جو دل ویران نہیں ہے، سمندر ہے، سمندر ہے دل روشنیوں کا۔ ورنہ اللہ کا تخلیق کیا ہے، ہر تخلیق کے پیچھے ایک روشنی ہے، اس کو سہنے کا دل میں قوت چاہیے۔ نبیوں میں وہ بات تھی، اگر اب صوفیوں میں وہ بات نہیں رہتا ہے وہ آگے چل نہیں پاتا۔ بیوی بچے تو ساتھ ہی ہیں، کمائی بھی ساتھ ہے، نوکری بھی ساتھ ہے، تجارت بھی ساتھ ہے۔ اب دیکھو ساتھیوں میں کوئی نہ کوئی جب اجتماع ہوتا ہے، چلو یہ تو جگہ کوئی اتنا کوئی خاص بڑا نہیں ہے، کوئی 40 بیٹھتے ہیں 50 بیٹھتے ہیں، کچھ بھی بڑا وہ لگتا ہے۔ اب یہ نئے مرکز بنا رہے ہیں 8600 اسکوائر فٹ میں، آپ تو کسی کونے میں لگیں گے۔ لوگوں میں دلچسپ نہیں رہے گا، شامل ہونے کا آپ کا خیال نہیں رہے گا۔ مجھے تو کام کرنا ہے للہ کے لیے، میرا رب کے لیے، میرے رب کا رضا کے لیے کرنا ہے۔ لیکن لوگ شامل نہیں ہوں گے، فیض یاب نہیں ہوں گے، ہمیں تو افسوس ہوگا نا۔ چلو 100 آدمی کے لیے کھانا بن رہا ہے، 100 آدمی کے لیے یعنی کہ ایک پیس مچھلی جو فرائی ہوتا ہے آج، چلو 40 ہو تو 2.5 پیس مل جائے گا۔ کیا یہی مقصد ہے ہمارا؟ سارا صوفیزم قربانی ہے، جہد ہے، جہد، اور رب کے لیے اپنے آپ کو یعنی کہ ہر چیز کو یعنی کہ نچھاور کر دینا۔ اس کے لیے بے مثال صوفیوں کا واقعہ آگے ہمارا زندگی کے سامنے پڑا ہے۔ ہمیں فرصت ہے نہیں فرصت ہے اس سے کوئی بات نہیں، لیکن وہ سارے مجاہد تھے۔ ان مجاہدوں کی وجہ سے اسلام آج بھی زندہ ہے، کل بھی انشاءاللہ زندہ رہے گا۔
ورنہ دنیا میں کہ کھانے پینے والا پارٹی اس نام سے ہمیشہ چلتا رہتا ہے. دنیا دار بن کر اور آخرت کے باتیں کر لوٹتے رہنا، یہ تو آج بھی چلتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری طرف صوفیوں کو گالی گلوچ دے کے ان کو یعنی کہ کپڑا اتار کے ننگا کر کے ان کے تھاپڑ مارنا، ان کے جو پیٹھ میں مکہ مارنا، وہ ایک جو یونٹی جو ہو کر کام کرتے ہیں. کون جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا میں اللہ کریم تو فیصلہ کر دیتا ہے. جہنم میں جو جانے والوں کو جہنم کے ساتھ صحبت میں بٹھا دیتا ہے، اور جنت کو جو جانے والوں کو جنتیوں کو صحبت میں بٹھا دیتا ہے. ہمیں تو افسوس یہی ہوتا ہے، بیچارہ منکرین کا جو گروپ میں جا کر چلا گیا، ہر بات کو انکار کرتا ہے، اس کا آخر ملنا کیا ہے؟ آج ہمیں اللہ کریم کا احسان ہے، کچھ ایسی جگہ بٹھا دیا ہے، حق کا جو ثبوت کیا ہے، یہ کہ مکمل طور پر یقین ہو کر اس پر ڈٹ جانا ہے. کیا میں دیکھوں نہ دیکھوں مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے رب نے حکم کیا ہے اللہ اللہ کرنے کا، مجھے کرنا ہے. مجھے ایک ساتھی، کشف والے ساتھی کہنے لگے منارے میں، کہنے لگے جس کو جو مشاہدہ ہوتا ہے جیسے ظاہری آنکھ ہے، اس نے جو چیز کو، جو جائز چیز کو دیکھا، ناجائز چیز کو بھی دیکھا. سوال ہوتا ہے ہر جسم میں ہر انگ، ہاتھ کی اپنی بات ہے، پاؤں کی اپنی بات ہے، زبان کی اپنی بات ہے، آنکھوں کی اپنی بات ہے. اس لیے بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا، 400 سال اس نے عبادت کیا. یہ تو مشہور واقعہ میں بھی کہیں بار کہہ چکا ہوں. جب جبریل امین علیہ السلام ان سے روح قبض کرنے کے لیے، ملک الموت یعنی کہ روح قبض کرنے کے لیے آئے، اور کسی سے یہ نہیں پوچھے، وہ پوچھتے کسی سے، اللہ کا بندے بتاؤ تمہارا روح میں کیسا قبض کروں؟ پوچھتے کسی سے، وہ تو بھاگ جائے گا. سلیمان علیہ السلام دربار میں ایک شخص ملک الموت گھور کے دیکھا تو سلیمان علیہ السلام عرض کیا، مجھے ہواؤں میں یا تو بادلوں کے ساتھ مجھے کسی جگہ پہنچا دو، دور پہنچا دو. وہاں جانے کے بعد وہی ہستی سامنے تھے، وہ کہنے لگے یہاں بھی آ گئے آپ، تو وہاں کیوں مجھے گور رہے تھے؟ میں اس لیے گور رہا ہوں، آپ کا روح یہاں قبض کرنے کے لیے میرا حکم ہے. تم وہاں کیسا بیٹھے ہو؟ اور چند لمحوں میں تم یہاں پہنچ گئے. ایک لمحہ نہ آگے، ایک لمحہ نہ پیچھے کسی کا روح قبض کرنے میں ہوتا ہے. لیکن اس بندے سے پوچھا گیا ملک الموت نے، آپ فرمائیے جناب آپ کو روح کس طرح قبضہ کیا جائے؟ انہوں نے کہا مجھے اجازت دے دو 2 رکعت نفل پڑھنے کا، دوسری رکعت میں، دوسری سجدہ میں میرا روح قبض کرو. جبریل علیہ السلام فرما رہے تھے نبی علیہ السلام کے بعد، میں آج بھی آپ کی طرف آتا ہوں تو اس کو دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں، اسی طرح سجدے میں پڑا. اس بندے کو اللہ کے سامنے جب پیش کیا تو کیا وہ کہے گا؟ فتح بعبدی یدخل جنتی. اللہ کریم فرشتوں کو فرمایا کہ میرے بندوں کو یار جنت میں ڈال دو. وہ کہے گا کمال ہے، میں نے تجارت چھوڑا، بیوی بچے کو توڑا، کھیتی بڑی چھوڑ دیا، رشتے ناطے کو چھوڑ دیا، میں نے کسی چیز کو، دنیا کی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا.
اور تیرے ہی یاد میں، تیرے ہی عبادت میں نے لگا رہا، اور میرے لیے صرف ایک جنت۔ یہ تو ناانصاف ہے یا اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَذَهَبَ عَبْدِي يُرِيدُ عَدْلِي، میرے بندہ مجھ سے عدل چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی بات ہے، بالکل صحیح کہا۔ اس کو جو آنکھیں ہیں تراز میں پہلے تولو، باقی چیز بعد میں۔ اور تراز میں جب ڈالا جائے گا تو اس کا 400 سال کا عمل بھی ایک طرف ڈالا جائے گا تو آنکھوں کے وزن زیادہ تھا، 400 سال کا عمل تو کچھ بھی نہیں تھا، بیچارہ پھنس گیا۔ اللہ نے فرمایا اسی حساب سے تو تیرے لیے جہنم ہی بنتا ہے، عدل تو چاہتا تھا، لیکن اس کا مزہ بھی تو تجھے پتہ چلنا چاہیے، وہ مزہ کیسا ہوتا ہے۔ فرشتوں کا اس کو لے جاؤ جہنم میں، جہنم میں ڈالے تو آگ میں تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، پانی 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 کہتا تھا۔ فرشتے ہے کیا بات ہے، بہت چلاتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں تو یہاں کے پھنس گیا ہوں، مجھے یہاں سے نکالو، پہلے مجھے پانی دے دو۔ فرشتے نے کہا یہاں کچھ دیں گے تو کچھ لیں گے، کیا لیں گے؟ کچھ پانی آپ کو دیں گے لیکن 400 سال کا عمل لے لیں گے۔ پانی کا ضرور تو پانی دیا، وہ بچا پہلے تھا، جب بیلنس شیٹ میں 400 سال وہ بھی گیا۔ اللہ کے پاس وہ اللہ نے کہا پھر اس کو لے آؤ میرے سامنے۔ اللہ نے پوچھا اب بتا تجھے کیا چاہیے؟ یا اللہ ابھی تو تیرا عدل چاہیے، اور کیا چاہیے؟ دوسرے میں کیا چاہوں گا؟ انسان اپنے عمل میں فخر نہیں کر سکتا ہے۔ اس روایت میں پہلے بتایا جاتا ہے آنکھوں کا یعنی کہ وزن تولے تو کوئی عمل بچتا نہیں ہے۔ انسان بڑا تیر مارتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وقت میں جا کے نماز پڑھ لوں گا۔ اور اس کو گائیڈ کرنے والے بھی کہتے ہیں ہاں بالکل بالکل نماز کا پابندی رہنا، یہ ذکر وغیرہ مت کرو، وہ ضرورت نہیں ہے۔ وہیں مارا گیا، وہ 400 سال کیا 4000 سال بھی نماز پڑھے، سارا نماز گیا۔ ایک جو الفاظ، ایک حروف کو انکار کر دیا اللہ کا جو حکم کو، بچے کا کہاں ہے؟ وہی تو کافر ہے۔ ہندو لوگ مشرک ہیں، اللہ کا جو حکم کو جو انکار کرتے ہیں وہ کافر ہے۔ آج دنیا میں اسلام بہت پھیل رہا ہے، برٹن میں، یو ایس اے میں، فرانس میں، ناروے میں وغیرہ میں یوٹیوب میں دیکھا، کوئی سال میں بہت میجارٹی جو مسلمان بنیں گے۔ کس طرح کا مسلمان بنیں گے؟ اس طرح کا کافر بنیں گے، اور انہی لوگوں کا جد و جہد سے اسلام پھیل رہا ہے۔ سمپل اسلام، سب دیکھے تو برقعے میں سے نظر آ رہے ہیں، مسجد میں سارے نماز اکٹھے، کسی ایک کے سر میں ٹوپی نہیں ہے۔ جتنی ادائیں ہیں، ایک ایک جو ادائیں، سنتیں، مستحب ہیں، نوافل ہیں، سارے ملا کر ہی ایک جان بنتا ہے۔ آج ہمارے لیے ضرورت نہیں ہو سکتا، کل ہمارا مکمل طور پر ضرورت ہے۔ جتنی جو اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے
خود اپنے فائدے کے لیے نہیں ہے، امتوں کو فائدے کے لیے بتائے۔ اربع امام جو جتنی بھی جو مسائل وغیرہ بتائے امتوں کو فائدے کے لیے ہے۔ جتنی اعمال صالح صوفیوں نے جو کیا ہے، سینکڑوں رکعت نوافل پڑھتے تھے روز، سینکڑوں جو رکعت نوافل یہ روح کے لیے غذا بنتا ہے۔ نوافل یعنی چیپ نہیں ہے، کاسٹلی ہے، اس لیے روح کا غذا بنتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے قرب نوافل سے یہ بندہ مجھے پائے گا۔ فرض اپنی جگہ، سنت اپنی جگہ، واجب اپنی جگہ، لیکن نوافل جو ہے اس میں سب میں ایک جان ڈالتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج وہ جماعت زیادہ بن رہا ہے، نوافلوں کو ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھ کے گھنٹے بکواس کرو، ہاں وہ ٹھیک ہے، باقی دنیاوی سیاستیں، دنیاوی جتنی چرچائیں کرو۔ اور فلم انڈسٹری، فلم ایکٹرز کے متعلق بات کرو، ٹائم گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن میرے پاس نوافل کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے آج دنیا میں کرداروں کو متعلق بات کرنے والے کوئی بھی تنظیم نہیں ہے۔ تنظیم کا جو عقیدہ ہے وہ آپ پورا کرو، ہوگے پاس۔ اسلام کا اعلیٰ چیز کیا ہے؟ کردار۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھی کچھ بدلاؤ آیا کردار سے۔ وہی تصوف ہے، وہی صوفیزم ہے، وہی سلوک ہے، وہی معرفت الہی ہے، وہی طریقت ہے۔ اب گھنٹے گھنٹے بیان کریں گے، قرآن کا تفسیر پڑھتے رہیں گے، کردار کے متعلق کون بات کرے؟ ندافت، اسلام ندافت کے متعلق بات کرتا ہے، اور ندافت نہیں ہے وہ تو پاکیزی آدمی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے بھی جو لوگ ہوتے تھے صوفیہ اکرام میں بغیر وضو کے نہیں رہتے تھے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک خادم تھا، نام تھا محمد۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ دوسروں کے لیے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بڑے جید ہستی تھے۔ کسی مغلوں کا جو بادشاہوں کو واقعوں کو دیکھ لیجئے گا، کتنے لوگوں کے پاس کردار تھا، کردار نہیں تھا۔ یہ کردار کا شخصیت ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمیشہ وضو میں رہتے تھے، اگر وضو نہیں ہے تو اس خادم کا نام لے کر پکارتے نہیں تھے۔ فلانے کو کہتے یار میرے خادم کو بلا لینا، وضو ہوتا تھا پھر محمد کر کے بلاتے تھے۔ اتنے پکے شخصیت تھے۔ خزانہ کا جو دولت سے وہ کبھی لقمہ نہیں کھاتے تھے۔ باہر سے ہمیشہ جو سفیر آتے تھے بادشاہوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھاتے تھے۔ ایک بار ایک سفیر آیا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ وزیروں کا ابھی کھانا وغیرہ لگے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھا لینا۔ سفیر نے سوچا وزیروں کے ساتھ کھانے سے بہتر ہے کہ بادشاہوں کا کھانا بڑا عظیم ہوگا، آئٹم زیادہ ہوگا،
نہیں بادشاہ، میں تو آپ کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا۔ مرضی ہے آپ کا۔ کھانا آیا، وزیروں کا یہاں بڑی بے شمار آئٹمیں جب پکی ہوئی تھی، ماشاءاللہ لوگ کھانے میں ٹوٹ پڑ کر کھا رہے تھے۔ یہاں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ صرف دال چبا رہا تھا۔ تو سفیر بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اور کچھ آئے گا، کچھ نہیں آیا، گلے میں اٹک گیا دال اور میرے جیسا کھانسنے لگ گیا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ فرمانے لگے میں نے اسی لیے تو کہا، گلے میں دال اٹکا نا، اورنگزیب رحمۃ اللہ میں نے اسی لیے کہا ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھا لو۔ میں اپنے ہاتھ سے ٹوپی بناتا ہوں، قرآن کریم میں لکھتا ہوں، یہ بازار میں لے جا کے اس کو جو جتنے بھی جو پیسے ملتے ہیں اس میں سے میرے جو کھانا پینا چلتا ہے وہی میرا لنگر ہے۔ ابھی سوچو، حکومت میں جو کچھ وزیر ہو، کیوں حکومت میں کام کرنے والے چوکیدار کو لے لو۔ آج چوکیدار کیا ہے، بینک میں کلارک لے لو یا کچھ بریشر آفس لے لو، فلانے جگہ پہ لے لو، لاکھوں روپے کا جو کمائی آج کل جو ہوتا ہے، تنخواہ جو لیتے ہیں اس کی یعنی کہ اسپیر ہو کے اس کو کہتے ہیں رشوت لیتے ہیں، وہی حقیقت ہے۔ حضرت شیخ پوچھنے لگے یا بغیر رشوت کے تم کام نہیں کرتے تھے، پھر تنخواہ کس بات کے لیتے ہو؟ آج حالت اس سے لقمہ حرام آج نہیں ہے، بہت بامشکل کہیں آپ تلاش کریں گے۔ جو بھی کچھ ہدیہ آتا تھا بادشاہ کو، بادشاہ فوراً یعنی کہ خزانے میں جمع کر دیتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے پہلے، اس سے پہلے سی ایم جو گزرے ہیں، جتنی کروڑوں کا جب کیس ہوا اس نے وہ کہہ دی میرے تو یہ سب پورا ہدیہ آیا تھا، سارے لوگ مجھے پرسنٹیشن کیے، یہ سب میرا ہے۔ جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ دوسرے کو دینا نہیں چاہتے ہیں، یہ حکومت کی طرف میں حکومت میں جاب کر رہا ہوں، حکومت میں میں وزیر ہوں۔ ایک آدمی ایم ڈی تھا بڑا مشہور، یعنی کہ بزنس کرنے والے جو کمپنی میں ایم ڈی تھا، وہ جب گاڑی کا ہارن کا آواز سنتے ہی لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، بڑے عزت اور احترام کرتے تھے۔ آفس کے بیچ میں جو گزرتا تھا سر ہلا کے سب کو جو کچھ سلام کرتے تھے، گڈ مارننگ کہتے تھے، وہ سلام کرتے ہوئے اندر چلے جاتا تھا۔ ریٹائرمنٹ کا وقت آیا، ریٹائرمنٹ ہو گیا، گھر پہ بیٹھے ہیں، وہ بیوی سے کہنے لگا میرا تو کمال کا عزت لوگ کرتے تھے، میں کیا بتاؤں، کیا وہی عزت میرا کرتے ہیں؟ آج میں دفتر جا کے پھر دیکھتا ہوں، گاڑی آیا پارک کیا ہے، دفتر میں اندر گیا، لوگ اپنے اپنے سر جھکا کے جو کام کرتے تھے کر رہے تھے، دوسرا نیا ایم ڈی آ گیا، دروازے میں اس کا پیون بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ وحدے کے وجہ سے عزت ہے۔ آپ دیکھیں جیش میں اور پولیس میں سلیوٹ کرتے ہیں تو کیا اس بندے کو سلیوٹ کیا جاتا ہے؟ وہ جو اسٹار کو کیا جاتا ہے۔ کسی کو خلافت دے دیتے ہیں، کسی کو اللہ کریم شیخ بنا دیتا ہے، خدا نہ خاصہ اللہ کریم اس کو سیلب کر دے، کل اس کو کون مڑ کر دیکھے گا؟ ہر ایک اپنے پریشانی کو بتانے والے، وہ تو سامنے آ کے کہیں گے یہ نالائق کہیں کا، اس کے بعد تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ سارا اور عزت اور احترام جو ہے اللہ کریم کو جو دیا، وہ جو اس کا جو عطا سے وہ اور عزت دے دیتا ہے۔ صوفی اتنا جو اللہ کو جو پسندیدہ جو ہو جاتے ہیں، اس کا جو محنت سے، مجاہد سے، جہد سے، اپنے طرف سے فرشتوں کو بھیج کر کہتا ہے ان کا حفاظت کرو۔ شیطان پریشان کرتا ہے، کرنے دو، لیکن آپ اپنے جو ان کا جو سیکورٹی جو ہے حفاظت کرتے رہو۔ وہ اپنے جو تنگ کرنے والے اور دشمنی کرنے کا جو شیطان قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا، اس کو ڈیوٹی ہے۔ آپ کو فرض یعنی کہ ہر چیز پر عمل کرنا ہے، اس کو فرض ہے انسان کو ستانا ہے، تکلیف دینا ہے اور نیچے گرانا ہے، ٹانگوں کو کھینچنا ہے، گردن دبانا ہے، یہ سارا اس کا جو کام ہے۔ یار ابھی بھی میرا گردن دبا رہا ہے، بھائی اسے اپنا ڈیوٹی نبھا رہا ہے، اب کیسے اس سے ناراض ہو سکتے؟ ہمارا استاد ابوظہبی میں جو کہتے تھے، یار شیطان دیکھو یار بڑا پکا ڈیوٹی کرتا ہے، ہم کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ نہیں، شیطان پریشان کر دیا، شیطان یعنی کہ دبا دیا، میں الارم رکھا اس نے دبا دیا، میں آ رہا تھا اس نے روک دیا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے، یار جب دیکھو شیطان کو بھی الزام لگاتے رہو گے تو اپنے آپ کو بھی یہ کچھ دیکھو۔ ٹانگوں کو کھینچنا اس کا کام ہے، آگے جو نکال کر اس کو جو آپ دوڑنا آپ کا کام ہے، اسی کا تو اجر ہے، اسی کا تو انعام ہے۔ ورنہ کسی شیطان نے ٹانگوں کو پکڑ کر کھینچا، شیطان اس کو انعام دے دے گا، یہ آگے نہیں بڑھانا، اس کے اوپر شیر بن گیا، بس کام ہو گیا شیطان کا۔ اسی لیے حضرت شیخ فرما رہے تھے، شیطان پورے عالم دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی جو لوگ ہوتے ہیں شیطان کو پریشان کر کے رکھے، چھوڑتے نہیں اس کو۔ اللہ کریم ہمیں جو دیا ہے، وہ جو انعام دیا ہے، یہ جو دولت، اس کو جو پانے کا، ہر چیز کو جو حساب کتاب پوچھنے والے، مشاہدات کا بھی حساب کتاب پوچھتا ہے۔ ہمارا یہاں کا حیدرآباد کا جو قاری صاحب تھے، قاری عثمان، طرح طرح کے وہ قرأت کرتے تھے۔ یعنی اب جو کچھ جو موجود ہیں مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ میں، مسجد نبوی میں، ان سب کا وہ یعنی کہ کاپی کر کے وہ قرأت کر کے بتائے گا۔ اس کو دفاع میں نوکری چاہیے تو ہمارے یہاں ساتھیوں سے دوستی کیا، نوکری بھی مل گیا۔ انہوں نے بتایا پہلے آپ ذکر کرو، ذکر کرتے 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 مشاہدہ تو نہیں کھلا، تو وہی اس کا شکایت بن گئی، ذکر کرتا ہوں مشاہدہ ہوتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا، مشاہدے کے لیے ذکر کرتے ہو؟ پرسوں ترسوں ابھی یہ پدوکوٹئی میں اجتماع ہوا، خواتین حضرات بہت تھے، یہ تنجاور میں بھی پروگرام ہوا، خواتین حضرات بہت تھے، ان میں کافی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، فلاں دیکھتے ہیں۔ ان کا جو گائیڈ کرنے والے جو خاتون کہتی ہے، اس میں زیادہ تر لوگ جو دیکھنے کی جو بات کرتے ہیں وہ آگے نہ اگلی بار آتے نہیں۔ بھائی جو دیکھے وہ تو شہادت بن گیا نا، ثبوت بن گیا، تم کیوں نہیں آئے؟ وہ کیا کہتے ہیں، بس اتنا ہی ہے، نہیں دیکھتا وہ سمجھتا ہے ہاں کچھ ہے، کچھ ہے، دیکھ لیا بس اتنا ہی ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کا شکر کرو آپ کو نہیں دکھایا، دیکھتے تو
شیطان پھر آپ ہی کے پیچھے پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی یعنی ایسے جب بہانہ بنا کے آپ کو گرا دیتا، ایمان کو سلب کر دیتا۔ بہت سارے دیکھنے والے ہمارے استاد بنے، ہمیں سمجھا رہے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کمال کا مشاہدہ تھا، لیکن کبھی یعنی کہ خود دیکھتے نہیں تھے، شاگرد کو بٹھا کے کہتے تھے بیٹا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، ان سے یہ بتاؤ، ان سے یہ پوچھو، کیا جواب دیتے، ہمیشہ ان کا جو عادت ہے، ہمیشہ سینہ چوڑا کر کے نہیں بولتے تھے میں وہ نہیں ہے، یہ راستہ سر جھکانے والا راستہ ہے، سر اٹھانے والا راستہ نہیں۔ سر اٹھانے والے کہیں چلے گئے، بے شمار لوگ اندر آئے، بے شمار لوگ چلے بھی گئے۔ تصوف اور سلوک کے نام سے آج نیٹ میں آپ دیکھیں 30,000 ویب سائٹ ہے طریقت کے نام سے، صوفیزم ٹائپ کرو، کہتا 30,000 ویب سائٹ ہے، تم کون سا سائٹ میں جانا چاہتے؟ اتنا ویب سائٹ ہے، طرح طرح کے ڈرامہ کر کے صوفیزم کا نام لے کے وہ عمل کرتے ہیں، اور سب لوگوں کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ کسی نہ کسی کو یعنی کہ بٹھا کے اس کو کچھ نہ کچھ یعنی کہ سمجھاتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بکرے کو پھنسا لیتے ہیں۔ شریعت افضل ہے، شریعت کے دو طفیلی تصوف بنتا ہے۔ لوگوں کے الزام ہے یہ صوفی لوگ شریعت کو ترک کر دیں گے۔ ایک بندے نے خواب میں بتایا مجھے، کل کال کیا تھا، وہ کہنے لگا آپ کے ساتھ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ رہا ہوں آج، اور دونوں کھڑے ہوئے، میں اسے کہہ رہا ہوں تم بڑے نماز کا پابند ہے، تہجد کا پابند ہے، ہر چیز کا پابند ہے، ذکر کا پابند ہے۔ وہ خواب میں کہتا ہے میرے اپنے میں یہ شروع میں نہیں تھا، اور جب سے آپ کے صحبت میں آیا آہستہ آہستہ آپ کو دیکھ کر میں نے پابند ہونا شروع ہو گیا، آج مکمل طور پر پابند ہوں میں۔ یہ خواب کی بات کہہ رہا ہوں، میں اتنا پابند نہیں ہوں، اور مجھ سے تو اچھا بڑے بڑے پابند والے آپ لوگ ہیں۔ دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی رہے نہ رہے، دولت رہے نہ رہے، اولاد رہے نہ رہے، یہ احساس کرتا صوفی میرے ساتھ میرے رب ہمیشہ ہے، اسی کو صوفی کہتے ہیں۔ ان معی ربی، یہی تسبیح ہے اس کا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، عربی بھی یہی کہتا ہے۔ جاتے ہوئے کہے گا، ہم سب سلام کہیں گے تو دوسرا کچھ نہ کچھ الفاظ کہیں گے، وہ کہے گا ہمیں دیکھ کر کہے گا اللہ معاک، عرب میں یہ الفاظ عرب میں، اللہ معاک، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جو اللہ کا جو معیت جو سمجھتا ہے اسی کو صوفی کہتے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں کے بارے میں مجھے کیا کہنا ہے، دنیا میں جب تک رہیں گے بہانے بھی رہے گا، ہم دفن ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے لیے جو بہانے دفن ہو جائے گا، لیکن باقی جو دنیا کے جو مخلوق ہیں ان کے لیے بہانے موجود ہیں۔ اس لیے بہانے کے جو پیچھے مت جاؤ، ہمیں لے ڈبوئے گا، حقیقت کی طرف جاؤ، وہ ہمیں لے جا کے کہیں اللہ کے دربار میں بٹھا دے گا۔
اور یہ کسی نے کہا ہے تمہیں جتنی بھی مشقت کرو گے اللہ کے دربار میں لے جا کے وہ مشقت بٹھا دے گا، اور کتنی جو بہانوں کا تلاش کرتے ہیں لے جا کے بٹھا دے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو گیا لوگوں کو، جو بچپن میں ہم نے جو بارشوں کو دیکھا، سردیوں کو دیکھا، وہ بارش آج نہیں ہے، اسی لیے تو پانی کا قلت ہے۔ وہ چند دن پانی کا بہانہ چلتا ہے، کچھ دنوں کے بعد پانی پورا سپلائی بند ہو جائے گا۔ لوگ مٹکے لے کے آج بھی پھرتے ہیں، ٹینکر لاری پھر بھی جو گلی گلی جو آتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہر چیز کا زندگی کا بنیاد پانی ہے، اسی لیے آخر حالت میں بھی وہ تڑپے گا۔ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے لوگ کیا ہے، پہلے تو مٹکا پیتا تھا، پھر کوزے میں پیتا تھا، ابھی تو چمچ میں پلانا ہے، چمچ میں لے کے پلائیں گے۔ اللہ کریم فرما دیے اس کو اس وقت پورے سمندر کا پانی پلا دو، لیکن گلے میں جو خشکی ہے وہ نہیں ختم ہوگا۔ یہ ہمارا زندگی کے کتنے لوگوں کا موت کا جو قریب بیٹھ کے دیکھے، کتنے لوگوں کو دفناتے ہوئے ہم دیکھے، جو آج ہے کل نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، سبھی کہیں گے، لیکن اس کے لیے ہم میں بدلاؤ کیا آیا ہے؟ بدلاؤ کچھ نہیں آیا۔ کس راستے میں جاتے ہیں اس کا جو حقیقت تلاش کرنا واقعی حقیقت ہے، پھر ثابت قدم ڈٹ جانا ہے، اتنا ڈٹ جانا ہے کسی نے ہمیں پکڑ کر کھینچا بھی ہم نہ نکلے، ہم نہ اسے ہلے۔ لوگ باطل فرقے میں اتنی ڈٹے ہوئے ہیں یار، آج دنیا میں پورے بازار باطل میں لگا ہوا ہے، اور سب کا دشمن ذکر الہی۔ یہ سارے ایک جڑ ہو کر ایک فرقہ بن جاتے ہیں، کب ذکر کے جب بات آتا ہے سارے کہتے ہیں ہاں یہ غیر ضروری ہے۔ قادیانی سے لے کر شیعہ سے لے کر وہابی سے لے کر بریلوی سے لے کر دیوبندی سے لے کر ہر ایک کہتے ہیں ہاں نماز بہت ضروری ہے یار، وقت کا پابند کرو، نماز پڑھا کرو۔ ابھی راجستھان گئے تو علماء لوگ مخالفت کرتے تھے، یہ لوگ یہ صوفی کہتے ہیں، یہ تبلیغ کرتے ہیں ذکر پہلے ذکر پہلے ذکر پہلے، یہ تو بالکل ہی خلاف ورزی ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ نماز کو کہنا چاہے تو نماز پڑھو، پھر یعنی کہ ذکر یعنی بھی کر سکتے تو کرو۔ تو اس میں چند علماء بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا انہوں نے جو کہا تو اس میں خرابی کیا ہے؟ تزکیہ پہلے، اس کے بعد عبادت ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یا اللہ کریم پہلے ذکر کو بتاتے ہیں، اس کے بعد نماز کو بتاتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہاں پہلے ذکر بتاتے ہیں، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ۔ تو کیا برا ہے؟ ذکر کرنے سے اس کا سینہ کھلتا ہے، وہ چاہتا ہے، روح کو روح اتنا پیاس ہوتا ہے، اس کو نماز کا ضرورت ہے۔ بغیر نماز کا وہ روح زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ہر چیز کا جو غذا انسان کو جو جسم کو جو بناتا ہے، اسی طرح ہر اعمال کا جو طاقت یعنی روح کو بناتا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے کبھی پرانا میں نے کہیں
20 سال پہلے گیا راجستھان، تو ایک ساتھی کہنے لگا، یہاں جماعت والے کہتے ہیں دیکھو جی، وہ ذکر کرنے والا اگر مسجد میں آ گیا، دیکھو جی اللہ آ رہے ہیں، مذاق کر دینا۔ فَاتَّخِذُهُمْ سِخْرِيًا حَتَّى أَنْسَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ وہ لوگ تو اللہ کو یاد میں رہے، تم دے کر ان کا ہنسا کرتے تھے۔ سورۃ المومنون میں اللہ کریم کا کہنا ہے، مذاق کرتے تھے۔ یہ جتنے بھی آج جو زمانے جو مذاق کرنے والے دیکھیں، سارے پھنسیں گے، ایک بھی نہیں بچ کر جائے گا۔ نام اللہ کا لیتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتا ہے۔ انی جزیتہم الصبر، انی جزیتہم بما صبروا، آج میں جزا خیر دیتا ہوں اس لیے وہ لوگ صبر کیے، صبر اختیار کیے۔ انہم ہم الفائزون، وہ لوگ فائدے میں رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگلا پارٹی جو مزہ کیا وہ نقصان میں رہے گا، بچے گا۔ شیطان کو سب عمل سے کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف ذکر سے وہ پریشان ہے۔ یہ اکثر و بیشتر ساتھی اور لوگ جانتے ہیں۔ آج ہمیں ظاہری طور پر بھی ہر تنظیم مخالفت کرتا ہے، اور باطنی طور پر ابلیس شیاطین ملعون بھی مخالفت کرتا ہے۔ ان میں سے جب بچ کر جب نکلیں گے اللہ کو فضل ہوگا، اس لیے اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہو۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اس خنزیر سے یا اللہ ہمیں حفاظت کر۔ اعوذ بک ربی ان یحضرون، اس لیے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ بہانے سے ہم ساری زندگی جو دوڑتے رہیں گے، ایک دن بہانہ ہمیں دفنا دے گا۔ میت میں ہزاروں لوگ آگے، لاکھوں لوگ آگے بڑھے، یار بڑی شخصیت یار، اس کے تو لاکھوں لوگ جانا، کیا جنتی ہے۔ اس دنیا میں، دار الدنیا میں بہت کم صوفی، بہت کم اولیاء اللہ صالحین کے بارے میں ہمیں واقعہ ہمیں پتا ہے۔ بے شمار لوگوں کے متعلق ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، کہاں بسے، کہاں جیے، کیسے جیے، اور کیسے جو دفن ہوئے۔ ان متقیوں کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لیکن ان کے جو قبر ہے اس میں بھی جگا کر آج مذاق کرنے والے بہت ہیں، جاننے والا کم ہے، مذاق کرنے والے بہت ہیں۔ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کا دوست کو جو مذاق کیا ہے وہ بچ کر کیسا جائے گا؟ کوئی بھی بچ کر نہیں جاتا۔ اتنا کیوں؟ ظاہری علم صرف ہے، ان کے بعد باطنی علم نہیں ہے، وہ بچ کر نہیں جاتے۔ بھائی بڑا علامہ ہے، اتنی علم ہے، بات شروع کرتے تھے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے آ کر 14 صدی کو ہمارے سامنے پیش کر دیتے، وہ بچ کر جاتے، اس لیے ان کے پاس احسان نہیں ہے۔ ولایت کا چھوٹا سا ایک رمق نہیں ہے، ٹکڑا نہیں ہے۔ کس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اس کے لیے ان کا جد و جہد نہیں تھا۔ ساری زندگی کتابوں کو مطالعہ کا، تقریر، یہ وہ فلاں نہ فلاں، ہم تو دیکھتے ہیں نا، یہ ایک بھی نہیں بچتا ہے۔ انہوں نے اپنے مدرسوں میں سے لے تصوف کو ایسی صفائی کر کے بھگا دیا، آج باہر نکلنے والے جتنی سندی یافتہ کہتے ہیں، ایسا کوئی آئٹم ہی نہیں ہے اسلام میں۔ آج یہ ماحول ہے،
ایک تو وہابیزم کے نام سے، اہل حدیث کے نام سے بہت سارے ایسے جو لوگ نام رکھے ہیں، ان کو ہمیں معلوم ہے منکرین ہے، لیکن ہمیں سنت والجماعت کا نام لے کر اس میں کتنی منکرین ہیں، بے شمار علماء اس میں منکرین ہیں۔ عوام کو یعنی کہ برگ لگا کے ان کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ جہنم میں ادنا جنت ہے۔ ہمیں یہ احساس ہو جتنی بھی دور لوگ، ایک زمانہ تھا دور دور جاتے تھے، کسی کے صحبت میں بیٹھتے تھے، چند لوگوں کا قریب بیٹھتے تھے، ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ اکثر لوگوں کو بہت سارے مشائخ نے تسبیح میں رکھتے تھے، آج تسبیح یعنی کہ بہت بڑا عمل بن گیا ہے۔ قلبی ذکر مطلب لوگوں کو جانکاری سے بہت دور ہو گیا، بعید ہو گیا۔ انشاءاللہ خود بھی یعنی محنت اتنا کریں۔ خلوص ہے کیا چیز ہے؟ ان عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے کہا مخلص لوگوں کو میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہوں۔ خلوص کہاں سے ملتا ہے؟ روح سے ملتا ہے۔ خلوص ایک الفاظ نہیں ہے۔ روح زندہ ہوتا خلوص ملے گا، روح زندہ ہو تو تقویٰ ملے گا۔ روح اگر سڑ گیا، گل گیا، صرف ساری زندگی نہ زبان سب کہتے رہیں گے ہم تو خلوص سے دل سے کام کرتے ہیں۔ خلوص کہاں سے آتا ہے؟ ایک جماعتی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا تم تو اللہ اللہ کرنے سے بہت دور ہیں۔ نہیں ہم تسبیحات کرتے ہیں، خلوص سے دل سے کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کون سا بازار میں ملتا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ یار، وہاں جا کے میں خلوص لے لوں۔ بڑا ایزیلی تم کہہ دیا ہم خلوص سے دل سے کرتے ہیں۔ خلوص ہے کیا چیز ہے یار؟ تم جانتا ہے کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جسم میں دماغ ہے، سوچ ہے، بڑا سائنسدان بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، کہیں کوئی شعبہ یہ دماغ کے ذریعے بنتا ہے۔ اور جسم کو تلاش کرو، اندر ہڈی ہے، گوشت ہے، چربی ہے، خون ہے، خلوص کہاں ہے؟ اس کیچڑ کے اندر خلوص بھی ہوتا ہے۔ دماغ کون سا اعلیٰ یعنی کہ ہیرا ہے، وہ بھی تو کیچڑ ہے، اس کا نگاہ پورا زمین میں ہے، یہ بصارت پورا زمین کے اندر ہی ہے۔ زمین ہے کیا چیز ہے؟ زمین کیچڑ ہے، دماغ بھی کیچڑ ہے۔ بہت بڑا اعلیٰ دماغ کہیں گے یار فلاں نے تو اعلیٰ دماغ ہے، اعلیٰ کیچڑ ہے۔ اچھا صوفی یعنی کہ 14 صدی میں اتنی صوفیوں جو گزرے ہیں، ان کے متعلق کسی نے ایک الفاظ کہا ہے بڑے دماغ والے تھے؟ یہ سارے اعلیٰ دل والے تھے، اور دل اور چیز ہے، دماغ اور چیز ہے۔ گھبرا کے کترا کے پہلے اٹھ کے بیٹھے۔ کبھی کبھی تہجد سے آدھے گھنٹے یا گھنٹے پہلے اٹھ جاتے، وضو کر کے کہتے یار 1 گھنٹہ پہلے اٹھ گئے، پھر جا کے لیٹ سکتے ہیں نا؟ نہیں، پھر آ کے تہجد پڑھ کے پھر ذکر شروع کر دینا، کوئی آئے نہ آئے کوئی بات نہیں۔ لوگ آئیں گے اپنے وقت میں، نہیں بھی آئیں گے، ان کا مرضی ہے۔ ساری زندگی جو اللہ کا جو یادوں سے جو بندہ جیتا ہے، اللہ کریم اس کو ویرانے میں نہیں کھڑے کریں گے، اپنے رحمت سے، اپنے دولت سے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی بات ہے۔ بھلے وہ نبیوں کو حصہ نہ ہوگا، لیکن پھر بھی اپنے جو تجلیات کے متعلق اپنے جو راز کہہ دو،
اپنے نمازیں، اپنے جو روزے، اپنے جو جتنی جو عبادتیں ہیں، اور اپنے جینا، اپنے جو مرنا کہہ دو، یہ سارا میرا رب کے لیے ہے، میں دوسرے کسی میں بانٹ نہیں سکتا ہوں۔ میں اس دن بات کر رہا تھا، اس جگہ پہ ہم گئے جہاں یہ نیا مرکز بن رہا ہے۔ کل بھی وہ کانٹریکٹ آئے تو کہنے لگا اب آئے نہیں ہیں، کس طرح بنتا ہے دیکھے نہیں، فاؤنڈیشن تیار ہو گیا، اوپر پلر اٹھانا۔ میں نے مجھے آپ کے اوپر یقین ہے، میں کیا بار بار، پہلے تو یہ بنتا تھا روز میں آ جاتا تھا، مجھے کیا دیکھنا ہے، آپ کے اوپر یقین ہے، آپ بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مشائخین کے اوپر ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمارا نگرانی سے یہ بنے گا، اور میں کیا پھر نگرانی کروں؟ اور مجھے ایک چاہت ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے منارہ کے گیٹ کھولتے ہی یعنی کہ قبر وہاں پہلے ہے، اسی طرح میں نے بھی جو کہا ہمارے لیے ایک قبر کا نشانہ کر دیں اور لوہے کا جالی لگا دیں۔ آج نہیں کل مرنا تو ہے، یا موت کسی کو بخشا ہے، اب 400 سال عبادت کر پھر بھی تو ملک الموت آنا ہے، بخشنا کسی کو نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہنے لگا یار ابھی بنا نہیں ہے، میں نے اپنے قبر کے متعلق سوچ رہا ہوں، بنے گا تو بعد میں، لیکن پہلے میں اپنا قبر کو متعین کرتا ہوں یہاں اسی جگہ پہ۔ یہ میں نے کسی بزرگوں کے متعلق میں نے پڑھا اور وصیت کرتے اپنے شاگردوں کے متعلق، اپنا عصا لے جاتے تھے اور نشاندہی کر کے مارک کرتے تھے، یہاں مجھے دفنا دینا۔ مکان بنانا، جو بھی چیز بنانا، کنسٹرکشن ہے کیا چیز ہے؟ زندگی ہے یار، وہاں بسنا ہے، لیکن بسنے سے پہلے موت کو کیوں چاہتے ہیں؟ اور یہی صوفیوں کا طریقہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن مرنے سے پہلے اللہ کے لیے کچھ کریں۔ ایک ساتھی مجھے پوچھنے لگا، دلی والے ساتھی، مسجد نبوی میں تو آپ جو گزرے ہیں شیخ، اس کے بعد آپ کا نام تھا اس میں، اگلا قائد آپ ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد تو یہ نہیں سوچا مرکز بنانے کا؟ میرا مرکز بنانے کا ارادہ جب میں دبئی سے ہندوستان آیا، 32 سال ہو گیا، اس وقت سے میں دعا کرتا رہا ہوں، مجھے یا اللہ میں ایک مرکز بنانے دے۔ کبھی بالکنی میں کھڑے ہوتا تھا دعا کرتا تھا، کبھی اندر بیٹھ کے دعا کرتا تھا، زندگی گزر گئی، زمین کا تلاش میں جاتے رہے۔ مجھے غریبی میں رکھ اور غریبی میں موت عطا کر۔ کوئی بات ہے، خادم مالدار تو نہیں ہوتا، خادم غریبی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ العزیز، اللہ کریم سب کو یہ تحفہ نصیب فرمائے، قرب الہی کا یہ جو دولت ہے دل میں چاہت پیدا کر دے، تو چاہتوں سے جو محنت کرنے کا توفیق دے دے۔ بھلے سلسلے کے قائد سے، سلسلے کے ساتھیوں سے لوگ یعنی کہ خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے، لیکن کبھی یعنی کہ ان لوگوں سے ناراضگی سے اللہ سے خفا نہ ہو جائے۔ رب ہے، اس سے ہم خفا ہو ہی نہیں سکتے، لیکن وہ خفا ہو سکتا ہے۔ یا ولی اللہ سلام